تو درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا، جس طرح آپ نے درود بھیجا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید، بے شک آپ، حمید قابل تعریف ہیں، حمید آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے۔ یہ اللہ کو کہا جا رہا ہے، انک حمید، یا اللہ آپ قابل تعریف ہیں، یعنی آپ میں ایسی کوالٹیز ہیں، آپ ایسی صفات کے مالک ہیں کہ ایسی صفات والے کی تعریف ہونی چاہیے۔ مجید، آپ بزرگی والے ہیں، آپ میں بزرگی کی ساری صفات جمع ہیں۔ اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما، برکت عطا فرما، علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، ان کو برکت عطا فرما یا ان پر برکت نازل فرما، کما بارکتا، جس طرح آپ نے برکت نازل فرمائی، جس طرح آپ نے مبارک بنایا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ اب درود شریف کے حوالے سے ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ حضور پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، وسلموا، اور ان پر سلام بھیجو۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم۔ یہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود پڑھیں۔ سلام کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا، سلام کا طریقہ تو بتا دیا، وہ طریقہ کیا تھا؟ السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم عام حالات میں، اور یہاں نماز میں السلام علیک ایھا النبی۔ تو سلام کا طریقہ تو اللہ نے بتا دیا، درود کا طریقہ نہیں بتایا۔ درود ہم کس طریقے سے پڑھیں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ درود اس طریقے سے پڑھو، تو گویا قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا، تو سلام آ گیا التحیات میں اور درود آ گیا درود شریف میں۔ تو اس طریقے سے قرآن کے دونوں حکم پر عمل ہو گیا کہ صلاۃ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا۔ تو ایک تو یہ قرآن کی اس آیت پر اس کی عملی صورت ہے کہ حضور پر درود اور سلام کس طریقے سے بھیجنا ہے۔ دوسری بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا اس لیے بھی ایک امتی پر لازم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے محسن ہیں۔ ہمیں یہ دین جو کچھ عطا ہوا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے عطا ہوا ہے، آپ ہی کی نسبت سے عطا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہوئی ہیں، جو ہمیں ریلیکسیشن دی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، وہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے دی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ
کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اقربکم منی منزلتاً اکثرکم علی صلاۃً او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو حضور کی قربت، ان کا تعلق اور قرب حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ تو اس کا نسخہ حضور نے یہ بتایا کہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب مؤذن کو سنو اذان دے رہا ہے تو تم بھی اس کی طرح کہو، یعنی مؤذن کو اذان کا جواب دو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا علی، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد کی جو دعا ہے، اس میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کے اندر جو ہم دعا مانگتے ہیں فإنها منزلة فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے لیے خاص کیا ہوا ہے، یعنی ایک ہی بندے کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام میرے لیے خاص کیا ہے، تم اللہ سے میرے لیے اس بات کی دعا کیا کرو۔ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِلْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي، جو اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو اس کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس دعا کا، اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا، کہ اس سے انسان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا ایک ذریعہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی اس امت سے کتنا قریبی تعلق تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو کافی دیر میں دیکھتا رہا، غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سجدے میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح پرواز کر چکی ہے، کہیں آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اتنا طویل سجدہ، اور اتنے طویل سجدے کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی، اور اس خوشخبری کے شکر کے لیے میں نے یہ سجدہ کیا ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اس خوشی میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ ہم سوچیں کیا کبھی ہم نے بھی اس بات پر سجدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ایک نیکی پر 10 عطا کرتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا کہ ایک نیکی پر اللہ 10 عطا کرتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ شکریہ بھی ادا کیا ہے، یہ شکریہ بھی اللہ کا ادا کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے میری امت پہ یہ معاملہ فرمایا، آپ کا بہت زیادہ شکر۔ ہم نے کبھی نہیں کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا ہے، تو ظاہر ہے کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ درود اس کا ایک بہترین ذریعہ۔ علماء نے لکھا ہے کسی بھی دعا کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ اسی فارم میں، اسی شکل میں قبول ہو گئی جس شکل میں آپ نے مانگی ہے، سوائے درود شریف کے۔ درود شریف ایسی دعا ہے کہ اس کے قبول ہونے کا 100% یقین ہے، یہ 100% قبول ہی قبول ہے، یہ واحد دعا ہے
اسی لیے درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ جو حدیث میں بتایا نا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ درود شریف تو قبول ہی قبول ہے، اب یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ ایک چیز کو قبول کرے دوسری چیز کو رد کر دے۔ جب اللہ درود کو قبول کرے گا تو ساتھ اس دعا کو بھی قبول کر لے گا، تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی ہم درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ درود پڑھا ہے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے ہماری یہ دعا بھی قبول کر لے۔ اسی لیے دعا کے شروع اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ درود شروع میں بھی پڑھو، آخر میں بھی پڑھو، تاکہ تمہاری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم درود پڑھ کر حضور پر کوئی احسان نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے بھی ان پر درود پڑھتے ہیں، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، کہ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، تو تم اگر نہ بھی پڑھو تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں اگر پڑھ لو گے تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم پڑھو تمہارا فائدہ ہو جائے گا کہ تمہیں ایک نیک کام میں حصہ مل جائے گا، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنے ساتھ احسان کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہمارا احسان ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی، اب جب حکم دیا کہ درود پڑھو تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں حکم دیا کہ حضور پر درود پڑھو، ہم یہ کہتے الصلاۃ علی رسول اللہ، تو درود ہو جاتا، لیکن ہمیں کہا نہیں، ایسا نہیں، یوں کہو اللہم صلی، اے اللہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ یعنی میں کون ہوتا ہوں اور میرا درود کیا ہوتا ہے، میں کیا، میری ہستی کیا کہ میں یہ کہوں کہ الصلاۃ علی رسول اللہ، یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل فرمائیں، میری یہ اوقات نہیں کہ میں ایسے ڈائریکٹ یہ کہہ دوں کہ ان پر درود و سلام۔ تو یہ بھی ہمیں ایک ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی، اس لیے کہ ہم، وہ جو ایک شاعر نے کہا ہے نا 1000 بار، کہ اگر میں 1000 بار اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لوں، 1000 بار زبویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ 1000 دفعہ اگر اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو لوں، اس کے بعد آپ کا نام لوں، یہ بھی مکمل بے ادبی ہے۔ ادب تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی، کہ یا اللہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ ہم تو ان کے لیے براہ راست یہ کہنا، یہ بھی ہماری اوقات سے زیادتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں ہمیں یہ درود سکھایا گیا، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ درود سب سے افضل درود ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف جب انسان پڑھے تو پورا پڑھے۔ بعض لوگ پوری بات صحیح کرتے ہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں بیچ میں، پتہ نہیں عجیب طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ بھائی تمہاری پوری بات میں وقت ضائع نہیں ہو رہا تھا، اتنا تمہارے پاس وقت تھا، ایک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا وقت لگ رہا تھا کہ اس کو بیچ میں آپ نے ایسے ہی حذف کر دیا۔ اسی طرح جو لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگ صاد لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ صلعم لکھ دیتے ہیں، بعض صل لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جب آیا تو پوری اتنی بڑی تحریر آپ نے لکھی، آپ نہیں تھک رہے تھے، ایک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے آپ تھک رہے تھے، یا یہ ایک لکھنے سے آپ کی سیاہی ختم ہو رہی تھی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تحریر میں اگر کسی نے درود لکھا ہے تو جب تک وہ درود باقی ہے، جب تک اس کو پڑھا جا رہا ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
اتنا ہی انسان کے لیے صدقہ جاری ہے، جب تک وہ باقی ہے آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو لکھتے وقت، پڑھتے وقت اس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز درود شریف کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔ انبیاء تو سارے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے درجے کے پیغمبر ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو ابو الانبیاء ہیں۔ ابو الانبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر نبی آئے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کا ہمیں اتباع کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم نے تمہیں یہ نام دیا ہے کہ اس امت کا نام مسلمان ہوگا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ یا اللہ میری ذریت سے ایک امت مسلمہ کو پیدا فرمانا، اور یہ وہی امت مسلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے دین کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ لفظ جہاں حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا خصوصی تعلق ہے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ جو صفا مروہ کے اندر دوڑیں لگائی جاتی ہیں یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنے کی وجہ جو لکھی ہے علماء نے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلیٰ درجے کی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پر جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ مثال کے طور پر نمرود نے آگ میں ڈالا، اس نے کہا میں آگ میں ڈالتا ہوں، اپنے اس قول سے رجوع کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے آگ میں کود گئے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا کہ ایک جنگل میں صحرا میں اپنے بیوی کو اور اس بچے کو جو 80 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں ملا ہے اس کو صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، یا اللہ تیرے حکم پر چھوڑ کر آ گیا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کسی سے پوچھا کہ یہ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، نہ کسی سے پوچھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، لوجک کیا ہے، چھری اٹھائی اور بیٹے کی گردن پر چلا دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنی ہر قسم کی آرزو کو، خواہش کو، چاہت کو، فلسفے کو، عقل کو پسے پش ڈال کر اللہ کے ہر حکم پہ عمل کیا ہے، اللہ نے ان کو اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کا یہ ذکر خیر ہم پر لازم کر دیا کہ جب اپنے پیغمبر کا ذکر کرو گے تو حضرت ابراہیم کا ذکر بھی کرو گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کئی دفعہ قرآن کریم میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ۔ آج بھی ہم کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام، کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام۔ یہ اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر یہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ کی تو نسل نہیں ہے، آپ کی تو نرینہ اولاد ہے نہیں، تو آپ کی تو نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیرا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ آج تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہے ہیں۔ کوئی دنیا میں اپنے بیٹے کا نام ابو جہل بھی نہیں رکھتا، ابو لہب بھی نہیں رکھتا، اور محمد نام دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے، آپ جا کے سرچ کریں، وہ محمد ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کا نام باقی رہتا ہے۔ انسان کا نام اولاد سے باقی نہیں رہتا، انسان کا نام اپنے ان کارناموں سے باقی رہتا ہے جو اس نے کیے ہوں، جو اس نے ادا کیے ہوں، اللہ کو جن طریقوں سے راضی کیا ہو، اس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ دوام بخشتے ہیں اور اس کا ذکر خیر ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی اس کا پس منظر ہے، اس کے چند اہم مسائل ہیں جس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور جب ہم درود پڑھیں تو اسی تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو اس سے ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، ایک درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو عام زندگی میں بھی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں جب ہم پڑھیں اس خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم جہاں کہیں سے مجھ پر درود پڑھو وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر خوش ہو جائیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت اور ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش نصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اس تصور کے ساتھ نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔